السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو ملک ہندوستان کے اندر بسنے والے ہر ایک شخص کے ذہن اور زبان پر موجود ہے، لیکن اسے اپنی زبان سے نکال کر لوگوں تک پہنچانا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، کیونکہ ملک ہندوستان کے حالات روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور تمام کے تمام گھروں کا چراغ بجھتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ ایک طرف بے روزگاری، غربت کا یہ اندھیرا، اور دوسری طرف مہنگائی، اور بیچ میں ایک غریب اور عام آدمی جو دن و رات خون اور پسینے سے نہاتا تو ہے مگر کبھی چین کی نیند نہیں سوتا۔ دوستو، ذرا سوچئے کہ وہ مزدور جو صبح کے اندھیرے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھروں کو خالی ہاتھ واپس لوٹ آتے ہیں، بھلا بتائیں کہ ان کے بچوں کی آنکھوں کے خواب کیا ہوتے ہوں گے؟ وہ کسان جو دن اور رات کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو انہی کھیتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر ان کی فصلیں بکتے بکتے انہیں اپنے خون اور پسینے کا مول تک نہیں ملتا۔ وہ نوجوان جن کے والدین اپنی ضرورت کی چیزوں کو بیچ کر انہیں پڑھایا، انہیں ڈگری دلائی، ان کے خواب سنوارے، افسوس کہ وہی نوجوان آج در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ اور یہی نوجوان جب اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں تو بدلے میں صرف اور صرف انہیں FIR، ان کے گھروں کو بلڈوز اور لاٹھی اور ڈنڈے ملتے ہیں۔ دوستو، آخر ان کی چیخیں ہم کب سنیں گے؟ ان کے دلوں کے درد کو کون سمجھے گا؟ دراصل ملک بھارت کی اصل تصویر یہی ہے۔ میرے دوستو، جب ہم بازار جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں آسمان پر اور ہماری جیبیں زمین پر۔ ہم دواخانے جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف اور صرف زندہ رہنے کا حق امیروں کے پاس رہ گیا۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی فیس ایک غریب اور عام آدمی کے لیے خواب بن گئی ہے۔ میرے دوستو، لیکن تکلیف اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی خاموش رہتے ہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو نصیب سمجھ لیا ہے۔ ہم نے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے انہیں بھرنا سیکھ لیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس خاموشی کو توڑنا ہوگا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ اگر ملک ہندوستان کے حالات کو بدلنے ہیں، ملک ہندوستان کے اندر تبدیلیاں لانی ہے، آپسی بھائی چارہ پیدا کرنا ہے، تو یاد رکھیں ہمیں صرف حکومت کو نہیں بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ تبدیلی کہاں سے شروع ہوگی؟ یہ تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم رشوت کو چلتا ہوا کہہ کر رشوت لینا اور دینا دونوں چھوڑ دیں گے، بلکہ رشوت کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہ تبدیلیاں اس وقت آئیں گی جب ہم اپنے پڑوسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں گے۔ یہ تبدیلیاں اس وقت آئیں گی جب ہم ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ یہ تبدیلیاں اس وقت آئیں گی جب ہم اپنے آنے والی نسلوں کو سچائی اور ایمانداری سکھائیں گے۔ دوستو، اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے اور آپ کی آواز اٹھانے سے کیا ہوگا؟ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے کبھی بھی پورا آسمان نہیں آتا، بلکہ ایک چراغ جلتا ہے اور اندھیرا دھیرے 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 ختم ہونے لگتا ہے۔ میرے دوستو،
ہمیں وہ چراغ بننا ہوگا، ہمیں امید کی وہ کرن بننا ہوگا جو دوسروں کو راستہ دکھائے۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل کام ہے، لیکن مشکل وقت ہمیں ہمیشہ مضبوط کرتا ہے۔ ہم سب اگر اپنی جگہ پر ایک قدم اٹھا لیں تو انشاءاللہ تعالی یہی چھوٹے چھوٹے قدم کل انقلاب بنیں گے۔ میرے دوستو، آئیے ہم مل کر عزم کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں گے، جس حال میں بھی ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، انشاءاللہ تعالی اپنے پڑوسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں گے، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور ہمیشہ ایک چراغ جلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔